خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر چلنے والے ہیں جو سیدھا ہمیں لے جائے گا دنیا کے سب سے خطرناک سمندری راستے کی گہرائیوں میں، ایک ایسی جگہ جہاں حکمرانی صرف اور صرف فطرت کی بے رحم طاقت کی چلتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دنیا کا سب سے خطرناک سمندری راستہ ہے کون سا؟ ہو سکتا ہے کچھ جانے پہچانے نام ذہن میں آ رہے ہوں، لیکن یقین جانیے اصل جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اکثر لوگوں کا دھیان فوراً برمودا ٹرائنگل کی طرف جاتا ہے نا، وہی پراسرار کہانیوں والی جگہ، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہیں سنی باتوں پر نہیں بلکہ سائنسی طور پر اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو چکی ہے، اور وہ ہے ڈریک پیسج۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، 100 فٹ اونچی لہریں، جی ہاں 100 فٹ، یہ تقریباً ایک 10 منزلہ عمارت جتنی اونچائی بنتی ہے۔ اتنی بڑی لہریں کسی بھی جہاز کو پلک جھپکتے میں نگل سکتی ہیں۔ اور بات صرف لہروں کی نہیں ہے، یہاں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، اتنی تیز طوفانی ہوائیں کہ بڑے سے بڑا جہاز بھی بے بس ہو جائے، اور یہ سفر ایک ڈراؤنے خواب جیسا بن جاتا ہے۔ اور اس سب کے اوپر وہاں کا پانی بالکل یخ بستہ، درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اب ایسے منجمد کر دینے والے پانی میں اگر کوئی گر جائے تو بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جناب، یہ ہے ڈریک پیسج، جسے ملاحوں کی دنیا میں جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھے تو یہ نام ہی اس کی پوری ہولناک کہانی سنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کیوں؟ اس کا جواب چھپا ہے اس کے جغرافیہ میں۔ یہ اصل میں 2 براعظموں کے بیچ 1000 کلومیٹر چوڑی ایک کھلی جگہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے 3 بڑے سمندر آ کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کی صحیح لوکیشن کی بات کریں تو ڈریک پیسج وہ سمندری راستہ ہے جو بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کو بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن سے جوڑتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے بالکل نچلے سرے کیپ ہارن اور دوسری طرف انٹارکٹیکا کے جنوبی شیٹلینڈ آئلینڈز کے بیچ میں ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے 3 بہت بڑے سمندر آ کر ملتے ہیں، پیسیفک، اٹلانٹک اور سدرن اوشن۔ جب پانی کے یہ 3 دیوا ہائیکل وجود آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک ایسی زبردست ہلچل پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی افراتفری جس کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ چلیے اب ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ دریافت کیسے ہوئی۔ اس کی کہانی جڑی ہے سر فرانسس ڈریک سے، جو ایک برطانوی مہم جو تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا اس راستے سے سامنا بالکل اتفاقاً ہوا تھا۔ یہ بات ہے 1577 کی۔ ڈریک انگلینڈ سے 5 جہازوں کا بیڑا لے کر نکلا، لیکن سفر شروع سے ہی بہت مشکل تھا۔ ارجنٹینا کے پاس اسے اپنے ہی لوگوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 2 جہاز وہیں چھوڑنے پڑے۔ جب وہ باقی 3 جہازوں کے ساتھ آبنائے میجلینڈ سے گزر کر پیسیفک میں داخل ہوا تو ایک اتنا شدید طوفان آیا کہ پورا بیڑا تتر بتر ہو گیا۔ ڈریک کا اپنا جہاز طوفان میں بہتا ہوا بہت دور جنوب کی طرف نکل گیا، اور بس اسی حادثے کی وجہ سے ایک نیا کھلا سمندری راستہ دنیا کے سامنے آیا، جسے آج ہم ڈریک پیسج کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈریک نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ اس نے ایک ایسی دوسری دنیا کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں جو بھی داخل ہوا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس نے اس راستے کی ہولناکی کو کتنی شدت سے محسوس کیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تاریخ تو ہم نے جان لی، لیکن اس سب کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ آخر کیوں پانی کا یہ سنگم اتنا زیادہ طاقتور ہے؟ اس کا راز ایک بہت بڑی سمندری کرنٹ یعنی ایک بہت بڑی لہر میں چھپا ہے، جو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹارکٹک سرکمپولر کرنٹ۔ یہ بنتی کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ جب انٹارکٹیکا کا برف جیسا ٹھنڈا پانی پیسیفک اور اٹلانٹک کے تھوڑے گرم پانی سے آ کر ٹکراتا ہے تو درجہ حرارت کے اسی فرق کی وجہ سے ایک زبردست بہاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بہاؤ نہیں، یہ پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ اس میں پانی کا بہاؤ دنیا کے سب سے بڑے دریا ایمیزون سے بھی 600 گنا زیادہ ہے۔ جی ہاں، 600 گنا۔ یہ ہماری زمین پر سب سے طاقتور سمندری کرنٹ ہے، اور کیونکہ اس کے راستے میں کوئی زمین نہیں آتی تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں پرانے وقتوں کی باتیں۔ اب آتے ہیں آج کے دور پر۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے کیا فرق پڑتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بڑے بڑے تجارتی جہاز اس راستے سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دراصل اسی خطرناک راستے سے بچنے کے لیے ہی تو پاناما کینال بنائی گئی تھی۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے بحری جہازوں کو جنوبی امریکہ کا پورا چکر کاٹنے کے طویل اور جان لیوا سفر سے بچا لیا اور ایک محفوظ شارٹ کٹ فراہم کیا۔ لیکن آج کل پاناما کینال کو خود کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں پانی کی سطح بہت کم ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل کے بہت سے بڑے مال بردار جہاز اتنے بڑے ہیں کہ وہ اس نہر سے گزر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اب کچھ نئے متبادل راستے بھی کھل رہے ہیں، جیسے کہ آرکٹک روٹ، اور آخر میں پاناما کینال سے گزرنے کا خرچہ اور پابندیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ شپنگ کمپنیاں اب دوسرے آپشنز پر غور کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آج جب ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، بڑے بڑے سپر شپس ہیں، کیا اس دور میں بھی سمندر پر حتمی طاقت فطرت کی ہی ہے؟ ڈریک پیسج ہمیں ایک تلخ حقیقت بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی میں چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، قدرت کی عظیم طاقت کے سامنے وہ آج بھی بالکل ویسے ہی بے بس ہے جیسے وہ ہزاروں سال پہلے